کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ جیسے آج کل کی ٹینشنیں اور بے شمار قسم کے ڈپریشن اور ایک دنیا کی دوڑ نے ہماری لائف کوالٹی بہت خراب کر دی ہے۔ چیزیں بڑی اعلیٰ ہو گئی ہیں، سواریاں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن لائف اٹ سیلف کوالٹی اس کی بڑی پور ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرج، تو جب کہیں اس پر تنگی آئے گی ذہنی یا ظاہری یا باطنی، تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا۔ اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اس مشکل سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھے، فاقے سے بے حال تھے، ایک چوہا اپنی بل سے نکلا اور 1 دینار اس نے باہر رکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ 19 دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے وہ استنجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ 19 دینار میرے آگے رکھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ علیک، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ کے دینے کے تو بے شمار راستے ہیں، اللہ کے دینے کے لامحدود راستے ہیں۔ تو پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا، کاروبار نہیں چلے گا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ ہے کہ ہم سبب اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تو تقوی پر من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اوروں کے لیے وہی کام مشکلات میں گھرا ہوتا ہے اور اس کے لیے مکھن سے بال کے نکلنے کی طرح اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ تیسرا تقوی کی جو فائدہ اللہ بتاتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عجب تصور ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں چلا گیا یا عالم بن گیا، بس اس سے تو کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ سوائے نبیوں کے کوئی بشر خطا سے پاک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو۔ خطا ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، بلکہ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کفر عنہ سیئات، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ معاف کرنا نہیں کہا، یکفر مٹا دینا، ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے زمیندار زمین میں بیج کو ڈالتا ہے اور وہ بیج میں اس کو زمین میں چھپاتا ہے اور پھر وہ بیج فنا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے، ایک نئی جان نکل آتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یغفر لہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور یکفر کا مطلب ہوتا ہے صفائی کر دینا، مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، وہ ان کی کاپیوں سے بھی غائب کر دیتا ہے۔ تو اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کر دیتا ہے۔ جب اللہ عظیم کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی۔